جس انجینئر کی تم باتیں سن رہے ہو اور جس کی باتوں پر تم عمل کر رہے ہو، جسے تم نے آج بہت بڑا عالم دین تصور کر کے رکھا ہے، اس کا استاذ ختم نبوت کا منکر ہے۔ کیا تم نے کبھی سنا کہ انجینئر نے اپنے کسی ویڈیو میں کہا ہو کہ مولانا اسحاق کی یہ باتیں غلط ہے کہ اس امت میں نبوت کا سلسلہ آج بھی جاری ہے؟ نہیں کہا اس نے، نہیں کہا اس نے۔ پھر بھی تم انجینئر کو سنتے ہو۔ نوجوانوں، تم کہاں جا رہے ہو؟ ایک تھوڑا سخت سوال ہے جو ریسنٹلی فیس ہوا ہے کہ وہ مسئلہ قادیانیت پہ نا مولانا ساق صاحب کے گروپ میں ہوں۔ ایک سفیر بھائی کا نام سنا ہوگا آپ نے، ان کے واٹس ایپ پہ بحث چل رہی تھی میری، تو انہوں نے اعتراض وہی پرانا رکھا کہ علی بھائی کہتے ہیں کہ میں قادیانیوں کو کافر اس لیے کہتا ہوں کہ مطلب وہ آپ کو پتہ ہی ہے یہ جو اعتراض رکھتے ہیں، نہیں وہ تو آؤٹ بولا آف کانٹیکسٹ ہے بھائی۔ ہاں جی، میں اس کو بولا میں بولا ہاں یار یہ تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، لیکن وہ مولانا ساق، تو میں وہ اس تو کو بولا قرآن میں مولانا بھی ہے کہ اے نبی بالکل، تم فرماؤ اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو میں عبادت کرتا۔ تو میں نے اس کو آگے سے پھکی دی ایک، میں بولا مولانا ساق صاحب کا بیان ہے یوٹیوب پہ ہر جگہ پہ سب کو پتا ہے، انہوں نے کہا کہ میں ابن عربی دے دین نو پڑھیا کہ منصب نبوت ختم ہو گیا، کوئی ڈکلیئر نہیں کر سکتا کہ میں اب نبی ہوں، لیکن جو کوالٹیز ہیں وہ چلتی رہیں گی۔ اس نہیں بات پہ تم کیا؟ یہ مولانا ساق صاحب کا اتنا بڑا بلنڈر ہے کہ قیامت تک صابن ختم ہو جائیں گے دنیا کے۔ اس پہ علی بھائی کی اسکرین بڑی کر دیں۔ ہاں جی ہاں جی، یہ بہت بڑا بلنڈر ہے جی۔ ہاں جی، ان کی کوئی ویڈیو جو قادیانیت کے خلاف ہے نا جی، وہ ان کے اس بلنڈر کو دھو نہیں سکتی جو انہوں نے یہ بات کی ہے۔ ہم ڈنکے کی چوٹ پہ اس چیز کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور ابن عربی تو شاہی کوئی نہیں ہے، اس کی کتابوں میں وہ بکواسیات اور شرکیہ باتیں ہیں جن کا دفاع ہی ممکن نہیں ہے۔ تو مولانا اسحاق صاحب کا میں نے بتایا نا، ان کی ایک کمزوری تھی نا کہ وہ صوفیاء کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے تھے، حضرت معاویہ کے بارے میں ان کا ہارڈ سٹانس تھا۔ جو سٹانس ان کا حضرت معاویہ کے بارے میں تھا اس کا 100واں حصہ بھی اگر صوفیاء کے بارے میں ان کا ہوتا تو میں علا وجہ بصیرت کہہ رہا ہوں کہ صوفیاء کے ایمان کے بھی وہ قائل نہ ہوتے جو کچھ صوفیاء کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو میرا ان معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں نے تو آپ کو بتایا نا کہ میرا اعلان برات ہے اس طرح کے تمام معاملات سے۔ تو یہ اس کے مقابلے پر قادیانیوں کے خلاف ان کی جتنی ویڈیوز بھی شیئر کروائی جائیں، یہ بلنڈر اپنی جگہ رہے گا، کیونکہ ختم نبوت ہم نہیں کہتے وہ ختم نبوت کے قائل نہیں تھے، لیکن جو انہوں نے وہ بات کی ہے نا کہ وہ اس کے فیوز و برکات وہ والے جاری ہیں، اگر وہ فیض وہ والا جاری کیے نا، جو میں بھی مانتا ہوں اس حوالے سے کہ ختم نبوت کا فیض یہ جاری ہے کہ اس امت کے ذمہ ہوا ہے ختم نبوت کا کام۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ لیکن اگر وہ یہ کہتے ہیں نا کہ اس سے مراد ہے کہ جو نبی علیہ السلام کے جو معجزات تھے وہ ان کی امت میں کرامت کی شکل میں اس طریقے سے ٹرانسفر ہوئے ہیں اور اس کو اس ایکسٹریم پہ لے کے جائیں گے، تو یہ تو بیسک قرآن و سنت کی ڈاکٹرن کے خلاف ہے، کیونکہ یہ کشف اور الہام کے نام کے اوپر ہی تو پورا فساد کھڑا کیا ہے صوفیاء نے۔ قادیانی بھی تو بیسیکلی صوفی تھا نا، تو سب کو پتہ ہے کہ صوفی تھا وہ، اور وہ اپنی کتاب میں کشتی نوح کے اندر تحفہ گولڈویا کے اندر صوفیاء کی عبارتوں کو کوٹ کرتا ہے باقاعدہ اپنے حق میں، اور کہتا ہے کہ یہ جو شیخ احمد سرندی کہتے رہے، جو بایزید بستامی کہتے رہے، ان کے اوپر کیا حکم لگاؤ گے؟ تو اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہماری دعوت کیوں قادیانیوں نے قبول کر کے اسلام قبول کیا کہ ہم نے بیسیکلی ان کا وہ بنیادی وسوسہ ختم کر دیا کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں، چاہے تہاڈا بابا ہوئے تے چاہے ساڈے مولانا اسحاق صاحب دا بابا ہوئے، بابا کوئی شے نہیں ہے قرآن و سنت کے مقابلے میں۔ کشف اور الہام کے نام کے اوپر یہ کہنا کہ وہ برکات جاری ہیں، اور وہ اس کے اوپر میری ڈیٹیل ویڈیو ریکارڈ ہے۔ حضرت عمر کے اوپر یہ پوری ڈاکٹرن کھڑی کی تھی انہوں نے، تو حضرت عمر کا تو قول ہے صحیح بخاری میں کہ پہلے ہم لوگوں کے دلوں پہ فیصلہ کرتے تھے جب تک اللہ کے نبی موجود تھے، کیونکہ وحی کے ذریعے اللہ ان کو آگاہ کر دیتا تھا۔ اب ہم لوگوں کے دلوں پہ نہیں، ان کے ظاہر یا مال پہ فیصلہ کریں گے، اور ان کا دل اللہ کے سپرد کریں گے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا دل کے اندر کیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے بعد جو بھی صحابہ کرام نے کیا، اجماع امت کی وجہ سے جو چیزیں سیف ہیں، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے، جو المستدل الحاکم میں حدیث ہے، میری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ المعجم الکبیر طبرانی میں بھی ایک اس کا طریق موجود ہے۔ تو اجماع صحابہ حجت ہے، انڈیویجول تو صحابہ کرام سے بھی ایسے معاملات ہو کہ ظاہر انہیں وحی کی تائید حاصل نہیں تھی، اور وہ جو مسلم کی حدیث ہے، جو ام ایمن کو ملنے کے لیے گئے سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما علیہم السلام،
اور ام ایمن رو رہی تھی، تو حضرت عمر نے کہا کہ آپ کیوں روتی ہیں؟ اور وہ گئے اس لیے تھے کہ وہ بوڑھی خاتون تھی، نبی الاسلام بھی کبھی کبھار ان کے پاس چلے جاتے تھے، بوڑھی اماں کے پاس. ان کا ہم اس لیے میں نہیں رو رہی. کہ حضرت عمر نے تسلی دی کہ اللہ کے نبی کے پاس کے تو اللہ کے پاس بڑے درجات ہیں. تو ان کا میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ اللہ کے نبی کے درجات بلند ہوئے ہیں، وہ تو مجھے پتہ ہے، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اب آسمان کا رشتہ زمین سے منقطع ہو گیا، یعنی وحی کا سلسلہ رک گیا. یعنی اب جو کچھ ہم کریں گے وہ ہماری رائے ہوگی. انبیاء کرام سے بھی لغزشیں ہوئی ہیں، قرآن میں رپورٹ ہوئی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی، نوح علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام کی، لیکن ان لغزشوں کی ریمیڈی وحی کے ذریعے ہوگی. آج کی ڈیٹ میں ہم انہیں معصوم مانتے ہیں، لیکن صحابہ کرام بعد کے لوگ جو غلطیاں کریں گے ان کی ریمیڈی آسمان سے نہیں ہوگی. یہ فرق ہے انبیاء اور غیر انبیاء میں. تو ختم نبوت کا اگر فیض جاری ہے تو پھر تو یہ بھی ہونی چاہیے ریمیڈی، یہ نہیں ہوگی. ہاں ریمیڈی اس صورت میں ہوگی کہ اجماع امت اسے قبول نہیں کرے گا. اجماع پہ اللہ کا ہاتھ ہے، آپ وہ کہیں گے کہ اجماع، باقی انڈیویجول کو کیسے یہ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ یا ساریت الجبل والی جو روایت پیش کرتے ہیں یہ دلائل النبوہ سے، محمد بن اجران جو ہیں وہ مدلس سیان سے روایت کر رہے ہیں. دوسری جو اس کی طریق لے کے آئے ہیں امام بیہقی، وہ بھی منقطع ہے. تو ان کے اوپر یہ مطلب بنیاد، جب کہ میں نے بخاری سے حضرت عمر کا قول پیش کر دیا تو پیچھے تو بات ہی کوئی نہیں بچ گئی. تو اس طرح کی اگر آپ باتیں کریں گے تو یہ پھر معاملات بڑی دور تک جائیں گے. اور یہ چیز میں شیعہ کو بھی کہتا ہوں کہ ناج البلاغہ کھولو، جو مولا علی علیہ السلام نے خطبہ دیا ہے نبی علیہ السلام کی میت پہ، اس میں الفاظ ہیں کہ یا رسول اللہ اگر آپ نے ہمیں منع نہ کیا ہوتا تو ہم یہاں رو رو کر اپنی جان دے دیتے. یعنی آپ نے نوحہ سے کرنے سے، اس طرح کا نوحہ کرنے سے جو چیخو پکار والا ہو، منع کیا. اور دوسرا، آپ کی موت باقی انبیاء کی موت کسی نہیں ہے، آپ کی موت کے بعد آسمان کا رشتہ زمین سے ختم ہو گیا. اب اس کے بعد عقیدہ امامت کو منصوص من اللہ ماننا اور کہنا اللہ تعالیٰ ان کو گائیڈ کرتا ہے. ایک تو شرع صدر ہے، وہ کسی پہ بھی ہو سکتا ہے، وہ میں بھی کہتا ہوں اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی، لیکن یہ میرا گمان ہوتا ہے نا کہ میں تو ایک ناقص ہوں، مجھے حکمت سوجی کہ میں ادھر یہ مثال دوں، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ میرے اوپر یہ نازل ہوئی ہے. مے ناٹ بی، جو بخاری مسلم میں ہے کہ جو منکرین زکوٰۃ کے خلاف قتال میں ابو بکر کا سینہ اللہ نے کھول دیا تھا. یہ نہیں ہے کہ سینے پہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی، یعنی ان کو فہم آ گیا تھا. سینہ کھولنا مراد فہم تھا کہ اس کا بہتر سلوشن یہ ہے. اور وہ صرف اسلام میں نہیں، نیوٹن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انٹیگریشن کھول دی، آئنسٹائن کے اوپر ریلیٹیوٹی کھول دی. وہ تو اللہ تعالیٰ کھولتا ہے، سجھا دیتا ہے، لیکن کوئی کلیم نہیں کر سکتا ڈیفینیٹلی کہ اس طرح. ہاں اگلی امتوں میں ہوا کرتے تھے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، اگلی امتوں میں محدث ہوتے تھے جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ بات ڈالتا تھا. میری امت میں اگر کوئی ہوتا تو عمر ہوتا. بعض نے ترجمہ کیا کہ اگر ہے تو عمر ہے تو عمر ہے کہاں سے ہو گیا، ہوتا تو عمر ہوتا. عمر تو خود کہہ رہے ہیں بخاری میں کہ پہلے جب تک حضور تھے اس وقت تک فیصلے ہوتے تھے دلوں پہ، اب ہم ظاہر پہ کریں گے. ان کو کہنا چاہیے تھا میں تو محدث ہوں، میرے دل میں اللہ بات ڈال دے گا. نبی علیہ السلام کے زمانے میں صرف حضرت عمر نہیں، کئی صحابہ کے دلوں میں اللہ نے بات ڈالی ہے. اذان کا طریقہ جو آیا صحیح مسلم کے اندر، سنن نبی داؤد کے اندر، وہ اللہ نے خواب میں دکھایا تھا، نبی علیہ السلام نے اس کی تصدیق کی. حضور کے زمانے میں لوگوں کو اس طرح ہو جاتا تھا، وہ نبوت کی برکت سے ہوتا تھا، لیکن وفات کے بعد یہ کبھی نہیں ہوا، ورنہ جنگ جمل صفین نہروان نہ ہوتی، رسول اللہ کی میت کے اوپر سقیفہ بنی ساعدہ والا اختلاف نہ کھڑا ہوتا. سب لوگ جو ہیں وہ اس کشف کا، الہام کا اور ختم نبوت کا، اس چیز کا انتظار کرنا شروع کر دیتے. تو لہٰذا یہ جو معاملات ہیں اس معاملے میں بڑا ایک افسوسناک چیز ہے. باقی میرے اوپر جو بلیم لگایا، میرے بھائی میں تو بالکل واضح ہوں، اور میں نے تو بڑا کلیئر کر دیا ہے کہ اللہ کے بندوں، جب میں نے قادیانیوں کو کافر کہہ دیا پیچھے تو بات ہی کوئی نہیں رہی. اب یہ میرا کہنا کہ ہم انہیں کافر اس لیے مانتے ہیں کہ وہ ہمیں کافر سمجھتے ہیں، یہ میں نے سمجھانے کے لیے جملہ بولا اور اس کی پوری تمہید بنائی. میں نے کہا میں آپ کو ایک علمی ٹیکٹکس سکھا رہا ہوں کہ آپ نے ان سے ایسے بات کرنی ہے. تو فوراً وہ ہل جائیں گے، وہ کہیں گے نہیں ہم تو آپ کو مسلمان مانتے ہیں. ان کو کہیں گے اچھا اگر ہم غلام احمد قادیانی کو دجال مانتے ہوئے مسلمان ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ غلام احمد قادیانی پیغمبر نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ پیغمبر ہوتا تو پیغمبر کا انکار تو کفر ہے. تو یہ میں نے ٹیکٹکس سکھائی تھی اور وہ پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ بات ہے. اور قرآن میں یہ اللہ نے طریقہ سکھایا، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے نبی تم فرماؤ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اس کی عبادت کرتا. اب یہ سمجھایا جا رہا ہے نا عیسائیوں کو، یہ تو نہیں کہ حضور دعوت دے رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی پرستش کرو.
سورۃ الاعراف میں ہے کہ منافقین اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے. یہ عرب میں ایک محاورہ تھا. تو اب اگر کوئی کہ نہیں اللہ تو سوئی کے ناکے سے اونٹ گزار سکتا ہے اور وہ اونٹ گزارے گا اور لوگوں کو جنت نہیں, اس لیے تو یہ نازل ہی نہیں ہوئی. یہ ان کو ان کی زبان میں سمجھایا جا رہا ہے. اسے علم الکلام کہا جاتا ہے. سمجھانے کے لیے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں تاکہ ان کا دماغ کھولا جائے. تو دیکھیں اللہ کے شکر سے کتنا دماغ کھلا ہے. اور یہ سارے وہ ہیں جو احمد بریلوی کو کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ, مولانا اسحاق صاحب بھی. تو احمد بریلوی کی تو فتووں کی کتاب ہے احکام شریعت, جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ اور قادیانی کافروں کو شامل کر کے کہا کہ سب کے سب 1,00,000 دفعہ بھی ذبیحہ پہ نام لیں اللہ کا تو ذبیحہ مردار ہی رہے گا, یہ سب کے سب مرتد ہیں, واجب القتل کہہ دیا. اور قادیانیوں کے برابر لا کے اہل حدیث اور دیوبندیوں کو کھڑا کر دیا. کس نے؟ مولانا اسحاق کے رحمت اللہ علیہ احمد رضا بریلوی صاحب نے. بولو نا, ان کے کسی شاگرد کی جرت بھی نہیں بول جائے. تو میرا کوئی اسٹوڈنٹ اللہ کی وجہ سے مجھے بابا نہیں بناتا, لیکن ان کے اسٹوڈنٹس نے ان کو بابا بنایا, جس میں مولانا اسحاق صاحب کا قصور نہیں ہے. وہ تو ماشاءاللہ اتنے اوپن مائنڈ تھے. میں تو اپنے اسٹوڈنٹس کو اکثر کہتا ہوں کہ 23 مارچ 2012 سے پہلے کا انجینئر محمد علی مرزا اور تھا, اور 23 مارچ 2012 کے بعد اور تھا جب مولانا اسحاق صاحب کو مل کے آیا. وہ پہلا بندہ تھا جس نے مجھے تھنک آؤٹ آف باکس کروایا کہ یار میں نے تمام اختلافات کے باوجود لوگوں کو مسلمان سمجھنا ہے اور سب کے پیچھے نماز پڑھنی ہے. پڑھتا میں پہلے بھی تھا, لیکن مجھے یعنی ایک دلی طور پر جو انہوں نے دلائل رکھے, جو اس انٹرویو میں میں قائل ہوا, میں تو ان کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں اپنے آپ کو سمجھتا, لیکن علمی اختلاف تو اپنی جگہ. تو آپ ان کو کہیں کہ احمد بریلوی کے اوپر ذرا فتویٰ لگائیں. مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہود و نصارہ سے بہتر کہہ دیا. احمد بریلوی جو مولانا اسحاق کے رحمۃ اللہ علیہ تھے, انہوں نے اہل حدیث اور دیوبند کو, یعنی مولانا اسحاق صاحب کو اور ان کے شاگردوں کو قادیانیوں کے برابر لا کے کھڑا کیا اور یہود و نصارہ سے بدتر کہا. پہلے اپنی منجی تھلے ڈنڈا پھیرو کہ تو نال کے کر کے گئے نے, تو بولو. تو کوئی نہیں بولے گا, لیکن ہمارا اصول اپنی جگہ. کفایت اللہ دہلوی جو سب سے بڑا ان کا تھا محدث اور مفتی دیوبند مدرسے کا پاکستان بننے سے پہلے, ان کے باقاعدہ فتاوی چھپے ہیں. ان سے جب کسی نے قادیانیوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا میرے نزدیک ان کا حکم اہل کتاب کا سا ہے کافر ہیں یہ, لیکن یہ وہ والے کافر نہیں جو یہود و نصارہ والے ہیں, بلکہ چونکہ یہ قرآن کو مانتے ہیں اس میں باطل تعویلات کرتے ہیں, تو اس وجہ سے ہم ان کو اہل کتاب. تو میں آپ کو ویسے بتاؤں, چشتی رسول اللہ اور اشرفی رسول اللہ والوں کو بھی اصولاً اس طرح کی ڈاکٹرن میں دیکھا جائے تو ان کو بھی اہل کتاب ہی ماننا پڑے گا جو ان کا دفاع کر رہے ہیں. ہاں لاجیکلی لے دیں گورے کی دارت میں میرا مقدمہ جناب, ہمارا فیصلہ گورے سے کرائیں جس کے کوئی عقیدہ کوئی بزرگ نہ ہو پیچھے, تو وہ بھی مانے گا کہ یار واقعی جو چشتی رسول اللہ اشرفی رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہیں ان کو اہل کتاب ہی ماننا پڑے گا. تو یا پھر مولانا اسحاق صاحب کی روح سے انہیں پھر مرتد اور کافر ماننا پڑے گا, جس طرح وہ قادیانیوں کو مانتے ہیں. ادھر وہ تعویل کرتے ہیں ادھر وہ کرتے ہیں, ہم دونوں جگہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ اصول ایک رکھیں. اس طرح کا طریقہ نہ اڈاپٹ کریں کہ جس کی وجہ سے مصیبت کھڑی ہو جائے. تو باقی وہ ہمت کریں, ان کو مرتد ڈکلیئر کریں, آئیں آپ 73 کے آئین کے اندر تبدیلی کروائیں, جڑیں بڑھو نا, سامنے آؤ. اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے جو بھی موقف رکھا ہے نا جی, ڈنکے کی چوٹ کے اوپر علمی دلائل کے اوپر رکھا ہے میرے بھائی. ہمارا موقف جذبات کے اوپر نہیں ہے, کیونکہ میں اگر یہ بار بار سوچتا ہوں اگر میں نے یہ مسئلہ حل کیا تو یہاں کیا بنے گا. دیکھیں حضرت معاویہ کے بارے میں مجھے ٹل لگا بیٹھی دنیا کے لیے, آپ مسلم کی حدیث 240 بیان کرتے ہیں, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق, اور آپ حضرت معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. تو بغض علی کیوں نہیں مانتے ان کے حق میں جبکہ سب و شتم ہوا ان کے دور میں؟ میں کہتا ہوں یہ سب کچھ دنیا کی محبت کی لالچ کی وجہ سے ہوا ہے. حضرت علی کو وہ صحابی ان کے سارے درجات کو مانتے تھے, لیکن دنیا کی محبت کا غلبہ ہوا. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے, اپنی وفات سے پہلے 1 مہینہ پہلے جو آپ نے خطبہ دیا, عقبہ بن عامر کہتے ہیں شہدائے احد کے اوپر جنازہ پڑا اور یوں خطاب کیا جیسے مردوں اور زندوں سے رخصت ہو رہے ہوں, اور آخری دفعہ ممبر پہ میں نے نبی اسلام کو اس قبرستان میں دیکھا. ممبر قبرستان میں لگا عبرت کے لیے کہ مجھے اب یہ خطرہ نہیں تم میرے پاس شرک کرو, یعنی صحابہ کرام کو اسپیسیفکلی, لیکن مجھے یہ خطرہ ہے کہ دنیا کی محبت میں تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور پھر تم اسی طریقے سے تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے ہو گئے. تو اس حدیث کے تحت یہ دنیا کی محبت کا غلبہ تھا.
تو اس کی وجہ سے ہوا. ہم نے کبھی سٹانس نہیں, ہارڈ سٹانس نہیں لیا, ایک لمٹ کو کبھی بھی کراس نہیں کیا اللہ کے فضل سے, چاہے دل بھی کر رہا ہو غصہ نکالنے کو. لیکن تب بھی جو لوگ علم کو اپنی جذبات کے اوپر حاوی رکھتے ہیں نا, وہ اولو الالباب ہوتے ہیں. انما یتذکر اولو الالباب. اور جو اپنے جذبات کو اپنی عقل پہ حاوی کر لینا, پھر وہ عشق کے چلے ہوتے ہیں. پھر آپ کو دیکھیں گے وہ ایسے چلے ہوں گے کس جگہ بالکل صحیح بات کریں گے. جیسے آپ نے چلا دیکھا نا, کئی بندہ چلا روٹی منہ رائی کھاندا ہے, لیکن جدو گلاں کرنے تے آندا تے ایسی ایسی گلاں کرتا ہے. اچھا کئی چلے ہم نے ایسے دیکھے ہیں جو بعض ٹاپکس کے اوپر بالکل صحیح بول رہے ہوتے ہیں, اور بعض ٹاپکس کے اوپر ایک دم نہ وہ اور کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو چلے نہ بنو, عقل والے بنو. ہاں جی, اور میرا ایک اور تسلی کراما. نہیں یہ بہت ہو گیا ان کے لیے. میں علی بھائی کو میں لاسٹ نے اس کے کیا بعد میرے بھائی, میں نے کسی کے لیے نہیں کیا, میں نے آپ لوگوں کے لیے کیا ہے. دیکھیں مولانا اسحاق صاحب یا زبیر لذیذ صاحب قبر سے نکل کے اپنا دفاع نہیں کر سکتے. مجھے یہ ایج حاصل ہے کہ میری ذات پہ جتنے اعتراضات ہونے تھے نا, میں نے اپنی قبر میں جانے سے پہلے ہی ان کے بارے میں اپنی رائے قائم کر گیا ہوں اللہ کے فضل سے. اچھا مجھے ضرورت نہیں. ہاں, میرے اسٹوڈنٹس کا اب یہ کام ہے کہ وہ ساری چیزیں تلاش کریں کہ میں نے کس جگہ کون سی بات کی تھی. میں نے آلموسٹ ہر بات کا جواب ضرور دیا ہوگا. یہ نہیں ہوا ہوگا کہ میں نے اس معاملے میں کوئی ایک چیز میں نے نہیں بتائی ہے کہ وہ 12 منافق کون سے تھے جن کو پہ دوبیلا پھوڑا نکلا تھا. ہاں جی, میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ اگر کسی کو دوبیلا پھوڑا نکل بھی ہے تب بھی اس کے منافق ہونے کی دلیل نہیں ہے نا, کیونکہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا ان کو دوبیلا پھوڑا نکلے گا. آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ جسے بھی دوبیلا پھوڑا نکلے گا وہ منافق ہی ہوگا. تو یہ معاملہ تو ایمبیگوس ہے نا. تو اگر میں بتا بھی دوں کہ کس کی موت دوبیلا پھوڑے سے ہوئی ہے اور وہ آخری وقت تک چیخیں مارتا رہا اس تکلیف سے, تو میرا مقدمہ پھر بھی حل نہیں ہوگا. میں یہ کہہ نہیں سکوں گا کہ وہ منافق تھا. تو پھر اینڈ رزلٹ تو کوئی نہیں رہا. جب حذیفہ ابن یمان کو نام بتائے اور انہوں نے آگے ٹرانسفر نہیں کیا, تو انجینئر صاحب کو کس نے بتا دیے کہ وہ آ کے تو ادھر آ کے تو ایک چھوڑ کے چلے جائیں اس طرح کی باتیں. لیکن حدیث ہم بیان کرتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا.